تو پھر ہر چیز کو، ہر خوبی کو، ہر کمال کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا بلکہ اپنے مالک اور خالق کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں یہ دو قسم کے حالات پیش آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو دونوں طرح کے حالات کا نمونہ بنایا ہے۔ جیسے جنت اور دوزخ آخرت کے اندر دو گھر ہیں، ایک راحت کا گھر ہے، ایک تکلیف کا گھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دونوں کے نمونے رکھ دیے ہیں کہ یہاں راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے، دکھ بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ لیکن ان دونوں حالات کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ نہیں کہ کچھ تکلیف آ گئی تو ہم نے ظاہری اسباب کے ساتھ اس کو منسوخ کر دیا، اس تکلیف کا یہ سبب ہو گیا، یہ سبب ہو گیا، یہ سبب ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ اور اگر کوئی خوشی پیش آ گئی تو اس کو بھی ظاہری اسباب کے ساتھ منسوخ کر دیا کہ ہم نے ایسا کیا اور ایسا کرنے کی وجہ سے یہ خوشی ہمیں حاصل ہو گئی۔ یاد رکھیے کہ ایسا تو انسان بہت کچھ کرتا ہے لیکن اسے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا مالک اور خالق نہ چاہے، اس اللہ کا فضل اس کی طرف نہ آئے، اس وقت تک اسے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی دکھ اور تکلیف آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے اپنی معرفت انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری شناخت کو حاصل کرے، کہ میرا بندہ مجھے پہچاننے لگے۔ اور وہ پہچان دکھ اور تکلیف کے راستے سے بھی ہے، وہ پہچان خوشی اور راحت کے راستے سے بھی ہے۔ لیکن آج انسانوں کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب کوئی دکھ اور تکلیف اسے پیش آتی ہے، کوئی تنگی اور پریشانی اسے پیش آتی ہے، تو اسے بھی وہ ظاہری اسباب کے ساتھ منسوخ کرنے لگتا ہے۔ اس کی نظر مالک اور خالق کی طرف نہیں جاتی، اس کی نظر اگر جاتی ہے تو اسباب پر جاتی ہے، اس کی نظر اگر جاتی ہے تو انسانوں پر جاتی ہے۔ اور بالخصوص آج کا یہ زمانہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج کے اس زمانے کے اندر اگر کوئی دکھ اور تکلیف پیش آ جاتی ہے، آج عقائد کے اندر اتنا فساد آ چکا ہے، آج اتنی کمزوری عقائد کے اندر آ چکی ہے کہ انسان اس بات کو نہیں سوچتا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ نظر جاتی ہے تو پہلی بات اکثر لوگوں کی زبان پر یہ ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ کسی نے بندش کر دی، یعنی اگر نظر گئی تو ایک ظاہری چیز کے اوپر نظر گئی، انسانوں پر نظر گئی، ابھی تک مخلوق کے اندر یہ شخص الجھا ہوا ہے، اس کی نظر کی جو رسائی اور پہنچ ہے اپنے مالک و خالق تک نہیں۔ تو ایسا شخص اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کیا بڑھائے گا، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر اسے راحت و سکون کیسے حاصل ہوگا؟ ایک وہ شخص ہے جو تکلیف کو ظاہری اسباب کے ساتھ منسوخ کر دیتا ہے اور پھر انہی چیزوں کے اندر الجھ کر وہ رہ جاتا ہے، کبھی کسی عامل کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف اگر دور ہوگی تو کسی کے تعویذ اور عمل سے ہوگی۔ لیکن ایک وہ شخص ہے تکلیف آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے مالک اور خالق کی طرف سے یہ تکلیف آئی ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے جائز اسباب کو تو اختیار کرتا ہے، لیکن اپنے اللہ کے در کو وہ نہیں چھوڑتا، اللہ سے مدد مانگنے کو وہ ترک نہیں کرتا، بلکہ ہر حال میں وہ اللہ سے مدد چاہتا ہے، مدد مانگتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے دوا تو کرتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ شفا دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، شافی مطلق اللہ رب العزت ہے، دوا کے اندر یہ تاثیر نہیں کہ شفا دے دے۔ دونوں کی زندگی کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص کو وہ تکلیف اور بیماری آتی ہے، اس تکلیف اور بیماری کو وہ اللہ سے معرفت کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اور ایک شخص کو تکلیف آتی ہے وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، نہ معلوم شرکیات کے اندر وہ مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو اللہ کو اپنے قرب کے مواقع ہمیں عطا فرماتا ہے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ رمضان اور عید ہمیں دو باتوں کا سبب دے کر جاتے ہیں۔ رمضان ہمیں صبر کا سبب دے کے جاتا ہے اور عید ہمیں خوشی کا پیغام دے کر جاتی ہے، لیکن یہ صبر اور شکر کے جو مواقع ہیں، جو خوشی کے جو مواقع ہیں، یہ خالی رمضان اور عید کے ساتھ مخصوص نہیں،
یہ تو قدم قدم پر انسان کی زندگی کے اندر یہ مواقع آتے ہیں، اور وہ ہر قدم جو ہے اللہ سے ترقی کا، تعلق میں ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو وہ معرفت والی آنکھ چاہیے، وہ معرفت والا دل چاہیے کہ اس کا یہ دل اللہ کی شناخت کو حاصل کرے، اس کی یہ آنکھ اللہ کو پہچاننے والی آنکھ بن جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دل، معرفت والا دل کب بنتا ہے؟ یہ کوئی باتیں بنانے سے نہیں بنتا، یہ باتیں بنانے سے نہیں بنتا۔ آج ہم باتیں تو بہت بناتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے اندر اس بات کا خیال اور تصور پیدا نہیں ہوتا کہ اس دل کو بھی دل بنانا چاہیے۔ ارے بھائی، اس دل کے اندر جو اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی یاد سے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور اس دل کے اندر جو اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنے سے ہوتی ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر غور کرے۔ اور جس طرح خوشی ایک نعمت ہے، اسی طرح مصیبت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، چاہے اس کا نعمت ہونا ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے کہ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو انسان تو ہائے وائے کرنے لگتا ہے، ناقدری اور ناشکری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ مصیبت، وہ بیماری، وہ پریشانی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، کہ جب اس مصیبت اور پریشانی پر وہ صبر کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کو ہم مصیبت سمجھ رہے تھے وہ تو اللہ کی ایک نعمت تھی، وہ تو اللہ سے تعلق میں ترقی کا ایک ذریعہ تھی۔ لیکن بات یہی کہ وہ معرفت والی آنکھ ہمارے پاس نہیں تھی، وہ معرفت والا دل ہمارے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا، اس سے جو نفع حاصل کرنا چاہیے تھا ہم اس نفع کو حاصل نہ کر سکے۔ تو یہ معرفت والی آنکھ اور یہ معرفت والا دل کب بنتا ہے؟ کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کے اندر غور کرنا شروع کرے۔ اور غور تو ہم کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں غور نہیں کرتے، غور تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے غور کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ والوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم جب کسی چیز کے اندر اور کسی نعمت کے اندر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے، یہ میری قوت بازو کا کمال ہے، ہم اسے اپنی طرح منسوخ کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ناشکری اور ناقدری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ تو میرے مالک کا فضل و کرم ہے، میں تو نکما تھا، نا اہل تھا، ناکارہ تھا، میں تو اس قابل نہیں تھا، اگر میرے مالک کی مرضی نہ ہوتی، وہ رب اگر نہ چاہتا تو کبھی بھی مجھے یہ خوشی حاصل نہ ہوتی، مجھے یہ نعمت حاصل نہ ہوتی۔ اور جب انسان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنے کو وہ ناکارہ اور نکما سمجھنے لگتا ہے، نااہل سمجھنے لگتا ہے، اور باوجود اپنی نااہلی کی جب اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو بھائی دل سے اللہ کی نعمت کا قدردان ہوتا ہے اور شکر میں ڈوب ڈوب جاتا ہے، اور اس کی دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس دل کی کیفیت کو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی کیفیت کو کوئی الفاظ سے بیان کر سکے۔ اس کی کیفیت کو وہی سمجھتا ہے کہ جس کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا خفی راز ہے، ایک ایسا خفیہ تعلق ہے کہ کسی اور انسان کو اس کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ انسان اپنے اللہ کے ساتھ کس طرح سے جڑا ہوا ہے اور اس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اللہ ہمارا دل بھی ایسا دل بنا دے اور اللہ ایسا تعلق ہمیں بھی عطا فرما دے، وہ نسبت و معرفت اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا فرما دے کہ ہم تم ہی آگاہ ہے اس ربط خفی سے، راز کسی اور کو یہ معلوم نہیں، کہ یہ ایسا راز ہے کہ کسی اور کو معلوم نہیں، وہ بندہ جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کیسا جڑا ہوا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ آج ہم ان چیزوں کو اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں، وہ اپنے اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے۔
اور بھائی حقیقت تو یہی ہے کہ جو انسان دنیا کی نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، اپنی کسی کوشش اور کاوش کا نتیجہ سمجھ رہا ہے، اگر وہ دنیا کے حالات پر یا اپنے قرب و جوار کے اوپر اگر نظر دوڑائے، اسے بہت سے انسان ایسے ملتے ہیں کہ جو باوجود کوشش کے ناکام رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے کہ بڑی بڑی ڈگریوں والے ڈگریاں لیے پھرتے ہیں لیکن نوکری کہیں نہیں ملتی۔ بڑی بڑی قابلیت اور صلاحیت والے کہ جب ان سے بات کرنے کے لیے انسان بیٹھے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ان کے اندر کتنی صلاحیت موجود ہے، لیکن روزی کے معاملے میں پریشان اور تنگ دست ہوتے ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی جو عطا کا معاملہ ہے، اس کی جو رحمت اور نعمت کا معاملہ ہے، اگر وہ کسی کی تعلیم اور قابلیت اور صلاحیت کے اوپر ہوتا تو جو زیادہ تعلیم یافتہ ہے وہ زیادہ ترقی پہ ہوتا، جو زیادہ عقل مند ہے وہ زیادہ ترقی پہ ہوتا، لیکن یہ معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ انسان اس کا خود مشاہدہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود انسان کو یہ عقل نہیں آتی کہ ارے یہ سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، یہ کسی انسان کی چاہت سے یہ نہیں ہو رہا، کسی کی تعلیمی قابلیت اور صلاحیت سے یہ نہیں ہو رہا، کسی کی عقل و دانش سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بھائی اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ جو اس بندے کے شامل حال ہو رہا ہے۔ اور یہ معرفت کی آنکھ کیسی آنکھ ہوتی ہے، اور یہ معرفت والا دل یہ کیسا دل ہوتا ہے کہ اللہ اسے کسی بھی درجے پر کسی بھی منصب پر اگر پہنچا دیتا ہے لیکن وہ اپنے مالک اور خالق کے سامنے ڈرتا رہتا ہے، لرزتا رہتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کیفیت تھی کہ کتنے بڑے شخص ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر پر وحی آتی۔ کتنے بڑے شخص ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرف اور سعادت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بشارتیں سن رہے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا۔ کتنے بڑے شخص ہیں، اور پھر دنیا کے سب سے بڑے فاتح بھی ہیں، سب سے بڑے فاتح کہ جن کے زمانہ عمارت میں 27 لاکھ مربع میل کا علاقہ مسلمانوں کی فتوحات کے اندر شامل ہوا۔ اب اتنا بڑا شخص لیکن کیفیت کیا ہے کہ اپنے آپ سے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ عمر تو وہی عمر ہے، تو بکریاں چرایا کرتا تھا، تو اونٹ چرایا کرتا تھا، تو وہی عمر ہے۔ آج یہ اسلام کی برکت ہے کہ اللہ نے تجھے عزت عطا کی ہے، ورنہ تیرے اندر کیا صلاحیت تھی کہ تو وہی عمر ہے کہ جو بکریاں اور اونٹ چرایا کرتا تھا۔ اور آج ہم معمولی باتوں کے اندر ہم خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم عجب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم اس چیز کو اپنی طرف منسوخ کرنے لگتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے کام کی تعریف نہ کرے تو ہمیں ناگوار ہوتا ہے کہ یہ ہماری کام کی تعریف کیوں نہ کی گئی، ہماری بات کو سراہا کیوں نہ گیا، اس کی تعریف کیوں نہ لوگوں کی زبان پر آئی۔ یاد رکھیے کہ یہ خود پسندی اور عجب ایسا مرض ہے کہ جس گھڑی انسان خود پسندی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ارے اسی گھڑی اللہ کی نظر سے وہ گر جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس گھڑی انسان اپنے کو اپنی نظر میں کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا، اور بھائی یہ میں جو ہے نا اس نے بڑے بڑوں کو تباہ کر دیا۔ اللہ اس میں سے بچائے اور اللہ اس میں کو ہمارے اندر سے نکال دے، اس انا کی جگہ فنا آ جائے کہ وہ فنا اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا کہ جس گھڑی انسان اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس انا پرستی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، خود پسندی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، نظر اپنے اوپر ہوتی ہے کہ میں کچھ ہوں، میں کہ عین اس گھڑی اللہ کی نظر میں یہ مردود ہوتا ہے۔ ارے اپنے اوپر نظر جانے کی کیا معنی کہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کی عنایتیں تجھ پر ہیں، تیرے شامل حال ہے، اور تو اللہ کی ان عنایتوں کو نہیں دیکھتا، تیری نظر اپنے اوپر ہے کہ میں ایسا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے بندے کو ڈھیل بھی ملتی ہے، مہلت بھی ملتی ہے،
لیکن جب اس انا پرستی سے نہیں نکلتا، اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ نہیں کرتا، ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا، پھر اللہ کی طرف سے رسی کو کھینچا بھی جاتا ہے، پھر اس پر جو ہے آزمائش اور امتحان بھی آ جاتا ہے، لیکن اپنی کوتاہی کی وجہ سے۔ اللہ کسی پر زبردستی امتحان نہیں ڈالتا، اور اس امتحان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اسے صحیح راستے پر لایا جائے، اس کے اندر کی خرابیوں کو دور کیا جائے۔ اگر یہ نعمتوں کے ذریعے سے صحیح راستے پہ نہیں آتا، ارے مصیبت کے ذریعے سے صحیح راستے پر آ جائے، پریشانی کے ذریعے سے صحیح راستے پر آ جائے، اپنے مالک اور خالق کو یاد کرنے والا بن جائے۔ تو بھائی یہ دو راستے، ایک صبر کا راستہ، ایک شکر کا راستہ، کہ بات یہ چلی کہ رمضان اور عید ہمیں یہ سبق دے کر جاتے ہیں کہ ایک راستہ صبر کا راستہ ہے، رمضان صبر کا سبق دیتا ہے، اور عید خوشی کا پیغام لاتی ہے جو کہ شکر کا ذریعہ ہے، اور یہ مواقع آج بھی ہماری زندگی کے اندر موجود ہے۔ بھائی صبر کی بھی قسمیں ہیں۔ صبر کی قسم کیا کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی کا کوئی انتقال ہو گیا، کسی پر مصیبت آ گئی، اسے صبر کی تلقین کر دی، یہی صبر ہے۔ بھائی صبر اپنے معنی کے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، اور وہ صبر کے مواقع قدم قدم پر انسان کو میسر ہوتے ہیں۔ مسجد سے اذان کی آواز کانوں میں پڑی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا پیغام آ گیا، اب انسان کا جی یہ چاہتا ہے، نفس یہ کہتا ہے کہ ابھی تو بہت ہفتے پڑھ لیں گے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ اپنے کام کاج کو، دکان کو ہم چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، نظر گھڑی پر ہوتی ہے، کبھی 10 منٹ ہے، کبھی 5 منٹ ہے، اور کیفیت یہ ہوتی ہے یا تو جماعت ہی چلی جاتی ہے، اور ایسی سستی غالب آتی ہے کہ بعض اوقات نماز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ موقع اپنے نفس سے، اپنے آپ سے لڑنے کا موقع ہے، اور یہ موقع صبر کا موقع ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ لڑائی کسی اور نے نہیں لڑنی، خود انسان سے خود لڑنی ہے۔ آپ کہتے ہیں دعا کر دو کہ نمازی بن جائے، نماز کے عادی بن جائے۔ کبھی یہ نہیں کہتے دعا کر دو کہ کھانا خود بخود ہمارے پیٹ میں چلا جائے۔ ارے کھانے کے لیے تو جو ہے کھانا سامنے رکھتے ہو اور لقمے بنا کے پیٹ میں اتارتے ہو۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ دعا کر دو کہ پیٹ بھر جائے۔ نہیں پتا ہے کہ دعا سے خالی پیٹ نہیں بھر سکتا، لیکن یہ ایک نفس اور شیطان ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ دعا کر دو کہ نیک ہو جائے۔ بھائی نیک بننے کے لیے، نمازی بننے کے لیے، نیکی پر چلنے کے لیے انسان کو خود کچھ کرنا پڑتا ہے، اور جو انسان خود کچھ نہ کرنا چاہے اور یہ چاہے کہ کسی کی دعا سے وہ نیک بن جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ ارے دعا بھی جبھی کارگر ہوتی ہے کہ جب انسان خود کسی کام کے لیے اپنے کو آمادہ کرے اور کچھ محنت اور مشقت کرے، اس کا ارادہ کرے، پھر دیکھیں کہ اللہ کی مدد کس طرح سے آتی ہے۔ اب ایک کشمکش شروع ہو گئی کہ ادھر سے اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ کے گھر پہ حاضر ہو جاؤ، اور ادھر سے نفس کی چاہت کیا ہے کہ ابھی ٹھہر جا، ابھی ٹھہر جا، کہ وہ نفس کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، شیطان اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ موقع صبر کا موقع ہے کہ نفس اور جی کی خواہش کو ٹکرا دے اور ہمت اور ارادہ کر کے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے کہ نہیں، میں نے تو نماز پڑھنی ہے، اللہ کے فریضے کو ادا کرنا ہے۔ یہ موقع صبر کا موقع ہے کہ نیکی کے موقع پہ ڈٹ جانا، جم جانا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ یہ صبر علی الطاعات۔ کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کسی پیارے کا انتقال ہو گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، اب یہ موقع بھی صبر کا موقع ہے کہ نقصان ہونے والا تو ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ جانے والا تو چلا گیا، واپس نہیں آ سکتا، لیکن اللہ نے اس کی جدائی پر بھی اجر رکھا ہے، چاہے وہ جدائی مال کی ہے، اولاد کی ہے، کسی پیارے کی ہے، لیکن اس پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے کہ ایسے موقع پہ جزا فضا نہ کرے، زبان اعتراض نہ کھولے۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، تو بھائی یہ تو اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے کہ ایسے کلمات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب یہ موقع تو اس اجر کو حاصل کرنے کا ہے، واقع تو ہو چکا، لیکن اگر اس موقع پہ انسان صبر کر لے، رضا بالقضاء، اللہ کی رضا میں راضی رہے، تو نہ معلوم کہ صبر اسے قرب کی کتنے درجات کو طے کرا دے اور اللہ سے کتنا نزدیک اسے کر دے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے، یعنی وہ تنہا نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ مصیبت پر صبر کرنا
جزا فضا نہ کرنا، زبان اعتراض نہ کھولنا، بلکہ اللہ کی اس تقدیر پر راضی رہنا، یہ صبر علی المصیبت کہلاتا ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا۔ ایک صبر ہے نیکی کے موقع پر، اور ایک صبر ہے مصیبت کے موقع پر، اور ایک صبر ہے گناہ کے موقع پر۔ اور جس طرح نیکی کے مواقع قدم قدم پر ہیں، اس طرح گناہ کے مواقع بھی قدم قدم پر ہیں۔ کہیں بد نظری کو جی چاہتا ہے، کہیں جھوٹ بولنے کو جی چاہتا ہے، کہیں کسی کو نفرت اور حقارت کا برتاؤ کرنے کو انسان جو ہے آمادہ ہو جاتا ہے، کہیں پر بد سمعی کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ یہ گانا باجا، یہ موسیقی، ان لعنتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف چاہتے انسان کے اندر ہیں، اور شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے کہ ایک برائی سے اگر یہ ہٹتا ہے کہ یہ نہیں کرنی، شیطان فوراً دوسرا وسوسہ ڈال دیتا ہے، اچھا یہ نہیں کرتا تو یہ کرتا، اور اگر یہ نہیں کرتا تو یہ کر لے۔ اسی لیے بزرگوں نے اس کی پہچان لکھی ہے کہ جب گناہ کا تقاضا بدل بدل کر آئے، کہ ایک گناہ کا خیال پیدا ہوا کہ بد نظری کر لے، اس نے کہا نہیں کرنی، اچھا تو پھر بد زبانی کر لے، بد سمعی کر لے، وہ گناہ کا تقاضا بدل بدل کر آ رہا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور شیطان مردود پہ لعنت بھیجنی چاہیے۔ اور ایک تقاضا انسان کے نفس کی طرف سے ہے کہ کسی برائی کے اوپر انسان کا جی ڈٹ گیا، جم گیا، وہ خیال اس درجے کا غالب ہو گیا کہ بس اس برائی کو کر گزر۔ تو کسی برائی پر جم جانا، ڈٹ جانا اس خیال کا، یہ انسان کے نفس کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر مخالفت نفس کی ضرورت ہے کہ اپنے نفس اور جی سے کہہ دے کہ چاہے میری جان چلی جائے گی لیکن اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو جس طرح نیکی کے مواقع قدم قدم پر، اسی طرح بھائی گناہ کے مواقع بھی قدم قدم پر، اور جس طرح نیکی کر کے انسان اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے، اسی طرح گناہ سے بچ کر بھی اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے، کیونکہ جو قرب اسے نیکی کر کے حاصل ہوتا ہے، مثلا فرض نماز کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، اب اس فرض نماز میں جو اللہ نے قرب رکھا ہے وہ سب سے زیادہ قرب فرائض کے اندر ہے۔ تو جس طرح نیکی کا کرنا انسان کے لیے فرض ہے، نماز کا پڑھنا انسان کے لیے فرض ہے، اسی طرح گناہ سے بچنا بھی فرض ہے۔ اور جو اللہ کا قرب اسے فرض نماز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، وہی اللہ کا قرب اسے گناہ سے بچ کر بھی حاصل ہوتا ہے۔ کہ بد نظری کا موقع آ گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، بے شک اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں پر رحمتیں اور برکتیں ہیں، یہاں پر نیکی ہوتی ہے، اور جہاں پر نیکی ہوتی ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد سے باہر جا کر وہ اللہ کے قرب کے مواقع موجود نہیں، یا رمضان میں تو موجود تھے، غیر رمضان میں موجود نہیں۔ ارے مسجد سے باہر نکلا، بد نظری کا موقع آ گیا، کوئی بے پردہ عورت سامنے سے آ گئی، اب نفس ہی کہتا ہے کہ دیکھ لے، اور اللہ کا حکم یہ ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچا جھکا لے۔ اب ایک کشمکش ہے کہ کس کی چاہت کو یہ پورا کرتا ہے، کس کا یہ بندہ ہے۔ اگر یہ اللہ کا بندہ ہے اپنی نظر کو جھکا لے گا، اگر یہ اپنے نفس کا بندہ ہے، اپنے جی کا بندہ ہے، پھر جی کی چاہت کو یہ پورا کرے گا۔ اور انسان سوچ لے کہ یہ چاہتیں جب اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ کون سی چاہت کو غالب کرتا ہے، وہ کس کی چاہت کو پورا کرتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی چاہت کو پورا کرتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ ہے، اور اگر یہ نفس کی چاہت کو پورا کرتا ہے تو زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ نہیں، اپنے نفس کا بندہ ہوں، اپنے جی کا غلام ہوں۔ جب اس نے اللہ کے حکم کو مقدم کیا، اللہ کے حکم کو غالب کیا، اس نے اپنی نظر کو نیچے جھکا دیا، جو ثواب اور جو قرب سے فرض نماز پڑھ کے حاصل ہوا، کوئی ثواب اس سے سڑک پر بھی حاصل ہوا، روڈ پر بھی حاصل ہوا، کہ اس وقت گناہ سے بچنا اسی درجے میں فرض تھا جس درجے میں نماز کا پڑھنا فرض تھا۔ تو بھائی مواقع تو موجود ہیں، لیکن ضرورت ہے ہمت کی کہ انسان ہمت کر کے ان مواقع پر اپنی مرضیات پہ نہ چلے بلکہ اللہ کی مرضیات پہ چلے، اللہ کی مرضیات کو غالب کرے۔ اور رمضان اور عید ہمیں یہی دو سبق دے کر جاتے ہیں کہ رمضان صبر کا پیغام دے کے جاتا ہے، اور عید خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے، اور عید کا موقع شکر کا موقع ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اللہ کے سامنے دو گانے شکر جا کے ادا کرتا ہے۔
تو ہمیں وہ صبر اور شکر کے مواقع آج بھی حاصل ہیں اور آج بھی اللہ کی قرب کے مواقع موجود ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کی معرفت والی آنکھ پیدا، اس آنکھ کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنانا چاہیے اور اس دل کو ذرا اپنے رب کے ساتھ آشنا کرنا چاہیے، اللہ کے غیر کو اس دل سے نکالنا چاہیے. پھر انسان دیکھے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان تو اس کے لیے قرب کے مواقع موجود ہیں. وہ چاہے مسجد میں ہے یا دکان پر ہے، وہ مکان میں ہے یا وہ سڑک پر ہے، لیکن اللہ کے قرب کے مراتب کو طے کرتا رہتا ہے اور اس کا ہر اٹھنے والا قدم اسے اپنے اللہ سے نزدیک کرتا ہے اور نفس و شیطان سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ معرفت والی آنکھ بھی عطا فرمائے اور وہ معرفت والا دل بھی عطا فرمائے. اور بھائی بنانے سے یہ چیزیں بنتی ہیں، یہ باتیں بنانے سے نہیں بنتی، کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کچھ خواہشات کو پامال کرنا پڑتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا پڑتا ہے. پھر اللہ اس آنکھ کو معرفت والی آنکھ بنا دیتا ہے، پھر اس دل کو اللہ اپنی پہچان والا دل بنا دیتا ہے اور پھر یہ دل اور آنکھ اس کے لیے قرب کے ذریعے بن جاتی ہیں. اللہ ہمیں بھی وہ سب کچھ عطا فرما دے جو اللہ اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے اور اللہ ان لمحات زندگی کی قدردانی نصیب فرمائے.